پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ غزہ کے ہسپتالوں کو خالی کرانے کی اسرائیلی دھمکی شرمناک ہے۔ دنیا اسرائیل کی بربریت کا نوٹس لے۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر اسعد خالد نیاز۔ وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے پولیو وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے 3 نکاتی حکمت عملی کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں پولیو واک میں عالمی ادارے صحت، روٹری کلب اور یونیسیف کے نمائندوں کی شرکت۔ اسلام آباد میں نیشنل ریڈیشن ایمرجنسی پلاٹ کا 5 روزہ تربیتی ورکشاپ۔ تربیتی ورکشاپ کا مقصد ممکنہ جوہری تابکاری کی وجہ سے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کو تیاری کرانا تھا۔ ورکشاپ میں ضلعی انتظامیہ، ماہرین طب، صوبائی وفاقی حکومتوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ورکشاپ کا افتتاح نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انعام حیدر ملک نے کیا۔ پولیو فری پاکستان قومی کوششوں کی ضرورت ہے۔ 5 سال سے کم عمر ہر بچے کو والدین پولیو کی خوراک پلوائیں۔ آصفہ بھٹو کا پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پہلے سرکاری کینسر ہسپتال کی منظوری دے دی۔ ناظرین، اب آپ ہمارے چیف رپورٹر راشد وارثی کی محکمہ صحت سندھ میں اندھیر نگری چوپٹ راج کی بریکنگ نیوز ملاحظہ کریں۔ جی ناظرین، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ میں حیرت انگیز طور پر ڈرائیور کو ڈرگ برانچ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس ایسٹ کا اقبال پیرزادہ عرف نومی کو انچارج بنا دیا گیا ہے، جو کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ ناخواندہ ڈرائیور اقبال نومی، جو انگریزی میں اپنا نام بھی بمشکل لکھ سکتا ہے، اسے ڈسٹرکٹ بھر میں میڈیکل اسٹور اور فارمیسی کو ڈرگ لائسنس دینے کا انچارج لگا دیا گیا ہے۔ انہوں نے چارج سنبھالتے ہی ڈرگ لائسنس اجرا کو 3 لاکھ روپے کی ادائیگی سے مشروط کر دیا ہے، جبکہ نئے ڈرگ لائسنس کے اجرا کی سرکاری فیس صرف 5,000 روپے اور رینیبل کی فیس 2,000 روپے ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اقبال نومی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ایسا منفرد ڈرائیور ہے جس نے خود تقریباً 2 کروڑ روپے مالیت کی اپنی ذاتی فارچونر کار چلانے کے لیے ڈرائیور رکھا ہوا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں جہاں مذکورہ کار کا یومیہ پیٹرول کا خرچہ اقبال نومی کہاں سے چلاتا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ جب یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہم نے ان سے مسلسل ٹیلی فون رابطہ کرنے کی کوشش کی تو مسلسل ان کا فون بند ملا، اور اقبال نومی نے واٹس ایپ پر کیے گئے میسج کا بھی تاحال کوئی جواب نہیں دیا ہے، جبکہ LDN اپنے اس موقع پر قائم ہے۔ سابق وزیر صحت کے اسٹاف افسر فہیم چاچڑ سے جھگڑے کے بعد اقبال نومی کا سابق وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچو کے تبادلے کے حکم پر اقبال کا تبادلہ ترپارکر میں ہوا تھا۔ اس کے حکم پر نومی عمل درآمد کیے بغیر وہ کس طرح سے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں براہ راست ڈرائیور ہوتے ہوئے کس کے حکم پر انہیں ڈرگ لائسنس برانچ کا انچارج بنایا گیا ہے؟ وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز اس لاقانونیت کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائیں۔ LDN کی تحقیقات جاری ہیں۔ مزید تہلکہ خیز انکشافات سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ راشد وارثی، چیف رپورٹر LDN کو اجازت دیجیے۔ اس بریکنگ نیوز کے بعد اب آپ معروف طبی صحافی سراج الدین امجدی کی خصوصی معلوماتی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ لائیو ڈیجیٹل نیوز کی آج 24 اکتوبر کی خصوصی رپورٹ کے مطابق MD-CAT سندھ کے امیدوار دوبارہ ٹیسٹ دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی انتظامیہ نے تمام رجسٹرڈ امیدواروں کی فہرست ڈا یونیورسٹی کی انتظامیہ کو فراہم کر دی ہے۔
امتحان کی تاریخ کا اختیار دیتے ہوئے 31 دسمبر تک سندھ میں تمام سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے داخلوں کا عمل مکمل کرنے کے ساتھ ہی جنوری میں کلاسز شروع کرنے کی بھی تجویز دی ہے۔ اس کی باقاعدہ تصدیق آج ڈھا یونیورسٹی کے شعبہ امتحانات نے LDN سے خصوصی گفتگو میں کر دیا ہے، جبکہ ڈھا یونیورسٹی کے شعبہ امتحانات نے اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے متنازع نتائج 2021-22 کے حوالے سے پوچھے جانے والے سوال کے جواب میں کہا کہ ایسے کسی بھی امیدوار کو امتحان میں شامل کرنا یا اسے باہر رکھنا ان کا نہیں PMDC کا اختیار ہے، کیونکہ رجسٹریشن صوبے نہیں بلکہ PMDC کرتی ہے۔ ہمیں جو رجسٹریشن کر کے PMDC فہرست ارسال کرتی ہے، ہم ان امیدواروں کے امتحانات لینے کے پابند اور انہیں باقاعدہ ایڈمٹ کارڈ جاری کرتے ہیں، جبکہ شعبہ امتحانات نے ڈھا یونیورسٹی کے MD-کیٹ میں پرچہ آؤٹ کے خدشے کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ ہمارا ٹریک ریکارڈ موجود ہے، تاہم ہم پہلے سے زیادہ پرچے کی سیکیورٹی کو انشاءاللہ یقینی بنائیں گے۔ جبکہ متوقع طور پر سندھ میں MD-کیٹ کا دوبارہ ٹیسٹ 19 نومبر کو ہونے کا امکان ہے، تاہم کراچی کے امیدواروں کا اس بار ایک ہی امتحانی مرکز ایکسپو سینٹر کو بنانے پر غور کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں عام مریضوں کی لوکل پرچیز کا دفتر تاحال بند ہے اور یہ شعبہ ڈاکٹر خالد بخاری کے تبادلے کے باوجود کھولا نہیں جا سکا ہے۔ موجودہ MS ڈاکٹر عاشق شیخ کی کوشش کے باوجود ڈی فیکٹو MS جعلی اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی اس برانچ کو کھلنے نہیں دے رہے ہیں، جس کی بنا پر نان گزیٹڈ ملازمین کی اکثریت جو MS تک رسائی نہ ہونے کی بنا پر ہسپتال میں غیر موجود جان بچانے والی بیش قیمت دوائیں ذاتی طور پر باہر سے خریدنے پر مجبور ہے، جس کا ری ایمبرس بھی نہیں ہے، اور یوسفانی نے اپنی کرپشن کو چھپانے اور بچانے کے لیے مین اسٹور کے نان کیڈر اسٹور کیپر منصور خان اور ڈسپنسری کے عملے کو مریضوں کی دوائیں چوری کر کے اسے بازار میں فروخت کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ متاثرہ سرکاری مریضوں نے چیف سیکریٹری سندھ سے فوری طور پر مداخلت کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ناظرین کرام، آج کی رپورٹ کے آخری مرحلے میں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے حکم کو محکمہ صحت کی کرپٹ مافیا نے مضحکہ خیز بنا دیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے گزشتہ روز اپنے ایک دورے کے دوران ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز سے دریافت کیا کہ ان کے دائرۂ اختیار میں کون کون سے ہسپتال ہیں، جس پر ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی ڈاکٹر عبدالحمید جمانی نے بتایا کہ تدریسی ہسپتال ان کے دائرۂ اختیار میں نہیں آتے ہیں، جس پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ انہیں حکم دے رہے ہیں وہ تمام ہسپتالوں کا دورہ کر کے انہیں باقاعدہ رپورٹ پیش کریں۔ وزیر اعلیٰ کے اس حکم پر وزیر اعلیٰ سندھ کے اس حکم پر 24 اکتوبر کو ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز نے کچھ اس طرح سے عمل کیا کہ وہ خود تو سول ہسپتال کراچی نہیں گئے، تاہم انہوں نے ڈاکٹر ثاقب شیخ ایڈیشنل ڈائریکٹر کی سربراہی میں 4 رکنی ٹیم وہاں بھیج دی، جس پر ہسپتال کے MS ڈاکٹر خالد بخاری نے مذکورہ ٹیم کو اپنے دفتر میں بلائے بغیر DMS انڈور ڈاکٹر نظام شیخ کو ٹیم کے ہمراہ کر دیا۔ مذکورہ ٹیم نے OT کمپلیکس، کچن، اسٹور اور ڈینٹل ڈپارٹمنٹ کا سرسری دورہ کر کے 40 منٹ میں وہ یہاں سے رخصت ہو گئی، اور ہسپتال کے MS ڈاکٹر خالد بخاری نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی حوالہ ٹیم کے باوجود
ٹیم کے ارکان سے ملنا تک گوارا نہیں کیا۔ یہ ہے محکمہ صحت کی کرپٹ مافیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔